بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی پاپی کا پیار، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اسی روز دلی سے واپس اپنے تھانے چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ اب میں یہ لائن اختیار کرنا چاہتا تھا کہ بچی کو فرزانہ نے خود غائب کیا ہے اور الزام جمیلہ پر عائد کیا ہے، تاکہ عابد جمیلہ سے بدظن ہو جائے۔ لیکن میرا دماغ اس سوال پر آ کر چکرا جاتا تھا کہ کیا ماں اپنے دودھ پیتی بچی کو غائب کر سکتی ہے؟ اس سوال پر آ کر میں یہ سوچنے لگتا کہ یہ ڈرامہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ فرزانہ بچی کو زندہ یا مردہ جمیلہ کے گھر سے برآمد کرائے اور ایسی شہادت مہیا کرے کہ جمیلہ کا جرم ثابت ہو جائے۔ اس کے لیے کسی بڑے ہی قابل اور جرم کے ماہر دماغ کی ضرورت تھی۔ اب مجھے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے تھے۔ عابد کی نوکرانی نے کہا تھا کہ وہ کھانا پکا کر 12 بجے گھر سے نکلی تھی، لیکن فرزانہ نے کہا تھا کہ نوکرانی 10 بجے چلی گئی تھی۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نوکرانی 1 بجے کے قریب گئی ہو اور فرزانہ کے ایما پر بچی کو ساتھ لے گئی ہو؟ عابد نے کہا تھا کہ اولاد پیدا نہ کرنے کا نقص جمیلہ میں ہے۔ اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی رپورٹیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ کیا عابد کے پاس بچی کی پیدائش کے علاوہ کوئی اور ثبوت ہے کہ فرزانہ کا چال چلن اچھا نہیں؟ میں نے عابد کے گھر جا کر وہ دیوان دیکھا تھا جس پر سوئی ہوئی بچی کو ڈالا گیا تھا۔ میں ایک چیز دیکھنے کے لیے مختلف کمروں میں گیا تھا، مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب میں پھر عابد کے گھر چلا گیا۔ فرزانہ کا میک اپ گہرا اور تازہ تھا۔ اس کی ماں بھی وہیں تھی۔ عابد اپنے کام پر جا چکا تھا۔ میں نے فرزانہ اور اس کی ماں کو الگ کمرے میں بٹھایا۔ دونوں کی آنکھوں کو دیکھا، آنکھیں صاف تھیں۔ میں نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بڑی ٹھنڈ ہے، مجھے چائے پلائیے۔ میں نے دوستانہ اور ہمدردانہ باتیں شروع کر دیں۔ فرزانہ نے نوکرانی کو چائے کے لیے کہہ دیا۔ میں نے کہا، میں کل جمیلہ کے ہاں گیا تھا، بڑی خطرناک عورت ہے۔ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بچی پر وار کیا ہے، عابد کو ہی نہیں لے بیٹھی۔ فرزانہ تمہارے مقابلے میں جمیلہ تو نوکرانی لگتی ہے، عابد کو چاہیے کہ اسے فوراً طلاق دے دے۔ ماں بیٹی نے اکٹھا ہی بولنا شروع کر دیا۔ جمیلہ کے خلاف وہ زہر اگلا کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا کہ عابد سے جمیلہ کو طلاق کس طرح دلائی جائے۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھنے لگیں۔ میں مخلص دوست کی طرح انہیں مشورے دیتا رہا۔ ماں نے پوچھا کہ جو جائیداد عابد جمیلہ کے نام کر چکا ہے وہ کس طرح واپس ہو سکتی ہے۔ میں نے اس مسئلے کا بے معنی سا حل پیش کر دیا اور جمیلہ کے خلاف بھی کچھ باتیں کیں۔ چائے آئی، ہم پیتے رہے۔ ماں معلوم نہیں کیوں یا شاید دانستہ باہر نکل گئی۔ فرزانہ صوفے پر میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور بڑی بے تکلفی سے ایک ہاتھ میرے زانوں پر رکھ کر اور دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر بولی، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، جمیلہ کو طلاق دلا دیں۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا۔ اس وقت اس کی مسکراہٹ کوئی اور ہی قسم کی تھی۔ کوئی مرد اس مسکراہٹ کو ٹال نہیں سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور کہا، آپ کی ہر فرمائش پوری کروں گی۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ مجرم بالکل کچے تھے، اور یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ فرزانہ اور اس کی ماں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ان کی بچی برآمد کی جائے۔ ان پر عابد کی جائیداد اور جمیلہ کے خلاف حسد اس حد تک سوار تھا کہ میں نے جھوٹی دوستی اور بے تکلفی کا اظہار کیا تو وہ تمام پردے اٹھا کر میرے سامنے آ گئیں۔ اس کے باوجود مجھے یہ یقین کرنا تھا کہ انہوں نے بچی خود غائب کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بچی کو کوئی بردہ فروش یا کوئی اور پیشہ ور مجرم اٹھا کر لے گیا ہو اور ان ماں بیٹی نے جمیلہ پر شک کیا ہو یا جمیلہ کو اس میں ملوث کرنے کی اسکیم بنا لی ہو۔ اس شک کے پیش نظر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ چیزیں دیکھوں جو میں نے پہلے دن دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن نظر نہیں آئی تھیں۔ میں نے فرزانہ سے کہا، اتنی زیادہ ٹھنڈ میں آپ نے بچی کے نیچے گدا بچھائے بغیر دیوان پر ڈال دیا تھا۔
دیوان پر گدا بچھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرا بھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اتنے چھوٹے بچے کے نیچے چھوٹا سا گدا ضرور بچھایا جاتا ہے، اور اکثر مائیں بچے کے پہلوؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گول تکیے ضرور رکھتی ہیں۔ مجھے گدے اور تکیوں کا خیال آیا تو میرا ذہن وہیں اٹک گیا۔ میرا سوال سن کر فرزانہ ذرا سی گھبرائی، پھر کہنے لگی، میں نے کمبل میں لپیٹ کر ڈال دی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی پہلی بچی ہے، آپ نے تو اس کے لیے بڑا خوبصورت گدا بنایا ہوگا۔ میں نے سوال دوستانہ لہجے میں کیا۔ اس نے کہا، بہت خوبصورت۔ میں نے کہا، دکھائیے ذرا، مجھے بھی اپنے بچے کے لیے خوبصورت سا گدا بنوانا ہے۔ فرزانہ کی گھبراہٹ نمایاں ہو گئی۔ اس نے مجھے ٹالنے کے لیے کوئی اور ہی بات شروع کر دی۔ فرزانہ کی ماں جو کمرے سے نکل گئی تھی واپس آ گئی۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا جو میں نے داغ دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو دودھ پریشان کرتا ہوگا؟ میں نے سوچا تھا کہ جوان اور تندرست لڑکی ہے، اس کا دودھ زیادہ اترتا ہوگا اور یہ بہت پریشان ہوتی ہوگی۔ فرزانہ کے بجائے اس کی ماں نے جواب دیا، دودھ تو بوتل سے پلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اپنا کیوں نہیں پلاتی؟ ماں نے مسکرا کر جواب دیا، اسے شروع میں ہی ایک دوائی دے کر دودھ خشک کرا دیا تھا، ابھی یہ بھی تو بچی ہی ہے، اسی عمر میں اپنا دودھ پلانے لگی تو جسم بھدا ہو جائے گا، کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اکثر امیر زادیاں بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، بلکہ دوائیوں سے دودھ خشک کرا دیتی ہیں تاکہ جسم خراب نہ ہو۔ فرزانہ کی ماں کا جواب سن کر میں نے اچانک یہ سوال کیا، بوتل کہاں ہے؟ ماں بیٹی نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ میں نے گدے اور بوتل کا تیر ہوا میں چلایا تھا، وہ نشانے پر بیٹھا۔ ماں نے کھسیانی ہنسی ہنس کر کہا، وہ تو ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کب؟ فرزانہ اور اس کی ماں نے ایک ہی وقت جواب دیا، لیکن جواب دو تھے۔ ماں نے کہا کل اور بیٹی نے کہا پرسوں۔ میں نے ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے یہ سوال تفتیش کے سلسلے میں کیے ہیں۔ میں ظاہری طور پر ذاتی دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہاں سے میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور دروازے میں ہی رک گیا۔ فرزانہ نے ہنس کر کہا، آ جاؤ، تھانے دار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ اندر آ کر اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا اور اس کی خوبصورتی مردانہ نہیں بلکہ زنانہ تھی۔ میں نے اس وقت یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ فرزانہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فرزانہ نے اس کا تعارف ان الفاظ میں کرایا، اس کا نام تجمل ہے، اس کے والدین بچپن میں مر گئے تھے، اسے میری خالہ نے پالا ہے، بہت پیارا لڑکا ہے، آپ اس کا گانا سنیں گے تو سہگل اور کانن بالا کو بھول جائیں گے۔ ان دنوں مرد گویوں میں سہگل اور عورتوں میں کانن بالا کی آوازیں بہت مشہور تھیں۔ میں نے گانا سننے پر آمادگی ظاہر کی تو فرزانہ نے اسے گانا سنانے کو کہا۔ اس نے سہگل کا گایا ہوا ایک بڑا ہی اداس گیت شروع کر دیا۔ گیت کی اداسی کے ساتھ اس نوجوان لڑکے کی آواز کے سوز نے میرے جذبات کو بھی ہلا ڈالا۔ گیت کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ ایک بچہ ریت کا گھروندہ بناتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے۔ ایک دکھیارا انسان خدا سے کہتا ہے کہ وہ تو مورکھ بالک ہے، خود ہی بناتا اور خود ہی توڑ دیتا ہے، تو خدا ہے، تیری شان یہ تو نہیں کہ بچے کی طرح خود ہی بنائے اور خود ہی بگاڑے۔ گیت کے آخری مصرے پر تجمل کے آنسو نکل آئے۔ وہ یتیم لڑکا تھا، میں اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ گیت کے الفاظ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہے تھے۔ گانے کے دوران فرزانہ کو میں نے دیکھا، وہ جن نظروں سے تجمل کو دیکھ رہی تھی انہیں سمجھنے میں کم از کم مجھے کوئی غلطی نہیں لگ سکتی تھی۔ تجمل کے آنسو نکلے تو فرزانہ کے بھی آنسو نکل آئے۔ میں نے اس لڑکے کے ساتھ اس کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ وہ جذباتی تھا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میرے ذہن میں امید کی روشنی تھی۔ بچی کا گدا اور بوتل بچی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ میں بہت حد تک یہ نتیجہ نکال کر وہاں سے نکلا کہ بچی فرزانہ اور اس کی ماں نے غائب کی ہے، اور اگر بچی عابد کی نہیں تو تجمل کی ہے۔ میں تھانے پہنچا تو فرزانہ کے خاندان کی رپورٹ ملی۔ فرزانہ کی ماں 3 خاوند کر چکی تھی، جن میں سے صرف ایک زندہ ہے، 2 مر چکے ہیں۔ جوانی میں اس نے غیر مردوں سے جنسی عیاشی بہت کی ہے۔ اسے خاوندوں کی صرف جائیداد کے ساتھ دلچسپی رہی ہے۔ اس کے جو خاوند مر گئے ہیں ان کے مکان اس نے اپنے نام لکھوا لیے، اور جو زندہ ہیں اس نے اسے اس بنا پر طلاق دی تھی کہ اس کا چال چلن اور اس کی نیت بھانپ گیا تھا۔ فرزانہ اس کے آخری خاوند کی بیٹی ہے۔ پہلے خاوندوں سے اس کے 2 بیٹے ہیں جو جوان ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔
فرزانہ کو وہ اپنے ڈھنگ کی ٹریننگ دے رہی ہے۔ کوئی شریف گھرانہ اس کی لڑکی کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عابد کے ساتھ یہ رشتہ فرزانہ کی خالہ نے 2-3 عورتوں کو ساتھ ملا کر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ دلچسپی عابد کی جائیداد کے ساتھ تھی۔ جمیلہ کے گھرانے کی رپورٹ صاف تھی۔ عابد اور فرزانہ کے گھر کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ تجمل نام کا ایک خوبصورت لڑکا عابد کی غیر حاضری میں عابد کے گھر جاتا ہے۔ شادی سے پہلے بھی اس لڑکے کے فرزانہ کے ساتھ تعلقات بیان کیے گئے۔ میں نے عابد کی نوکرانی کو ابھی ایک طرف کیا ہوا تھا۔ یہ میرا دانستہ اقدام تھا۔ اسے میں موقع دینا چاہتا تھا کہ یہ سمجھ لے کہ اسے تفتیش میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس جرم میں ضرور شامل تھی۔ میں نے عابد کو تھانے بلایا۔ اب میں سیدھی سیدھی باتیں کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ عابد سے میں نے کہا، مرد کا قدرتی نقص کوئی شرمندگی والی بات نہیں۔ آپ شاید یہ اعتراف کرنے میں بے عزتی سمجھتے ہیں کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ یہ وصف تو قدرت نے آپ کو دیا ہی نہیں، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ عابد نے مجھے جھٹلانے کی کوشش کی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر اور دونوں ڈاکٹروں کی رپورٹیں اس کے آگے کر دیں۔ وہ کبھی ان رپورٹوں کو دیکھتا اور کبھی ادھر ادھر دیکھتا، جس سے اس کی گھبراہٹ ظاہر ہوتی تھی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے پوچھا، آپ کو جب پتا چلا تھا کہ فرزانہ کی گود ہری ہونے والی ہے اور آپ کی مراد پوری ہو گئی ہے تو آپ خوش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ آپ کو افسوس کیوں ہوا تھا؟ فرزانہ کے ساتھ آپ کی انبن کیوں ہو گئی تھی؟ وہ واقعی سیدھا آدمی تھا۔ میں نے یہ سوال کر کے کوئی ایسا راز بے نقاب نہیں کیا تھا جو 7ویں زمین کے نیچے دفن تھا۔ اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا کہ پردے کی یہ باتیں مجھے فرزانہ اور جمیلہ نے بتائی ہیں۔ ڈاکٹروں کی رپورٹیں مجھے جمیلہ نے دی ہیں۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے مردانہ وقار کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ کوئی مرد کسی مرد سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ عابد کی تو زبان ہی گنگ ہو گئی۔ میں چند منٹ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر میں نے بم پھینکا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ بچی کا باپ تجمل ہے؟ عابد کو یوں جھٹکا لگا جیسے میں نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہو۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں پوچھا، آپ کو کس نے بتایا ہے، جمیلہ یا فرزانہ نے؟ جمیلہ کو اس بات کا علم ہی نہیں، میں نے کہا، اور فرزانہ اپنے گناہ کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ عابد صاحب، گھبرا نہ جائیں، میری مدد کریں، مجھے بچی برآمد کرنی ہے۔ وہ اچانک بڑی ہی جاندار آواز میں بول پڑا، مجھے اس بچی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ بچی جمیلہ نے نہیں اٹھائی اور نہ اس نے اٹھوائی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ فرزانہ کے ساتھ میری انبن ہو گئی ہے۔ شادی کے فوراً بعد تجمل نے میرے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی سادگی میں اسے فرزانہ کا بھائی سمجھا تھا۔ میں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ اس کا خالہ زاد ہے، لیکن خالہ زاد سگے بھائی نہیں ہوتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں مجھے شک ہونے لگا کہ فرزانہ اور تجمل کے تعلقات مشکوک ہیں۔ میری نوکرانی اس روز سے میرے گھر میں ہے جس روز سے جمیلہ میرے گھر آئی تھی۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ ایک روز میں نے نوکرانی سے کہا کہ وہ تجمل اور فرزانہ پر نظر رکھے، لیکن اس نے دونوں کی تعریفیں شروع کر دیں اور کہا کہ آپ ایسا شک نہ کریں، وہ تو بہن بھائی ہیں۔ ایک روز میں نے بہن بھائی کو نازیبا حرکتیں کرتے دیکھ لیا۔ فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی نے مجھے ایسا گھیرا کہ مجھے یقین کرنا پڑا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ شریفانہ حرکت تھی۔ میں جب تنہا ہوتا تھا تو مجھے یقین ہو جاتا تھا تجمل اور فرزانہ کے مراسم ناجائز ہیں، مگر فرزانہ اور اس کی ماں کا سلوک دیکھتا اور ان کی باتیں سنتا تو میں اپنے آپ کو کوسنے لگتا کہ میں نے بلا وجہ ایسا ذلیل شک کیا۔ میں ایک روز یہ بہانہ کر کے کہ دلی ایک کاروباری کام سے جا رہا ہوں، دلی کے ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اس نے میرا معائنہ اس طرح کیا جس طرح پہلے 2 ڈاکٹروں نے کیا تھا۔ اس نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ میرا خون اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ میں واپس آیا تو فرزانہ نے مجھے یہ خبر سنائی کہ اس کی گود ہری ہونے کی پہلی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے فرزانہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے سزا ملنی شروع ہو گئی۔ فرزانہ سے مجھے نفرت ہو گئی۔ میں نے جمیلہ سے کہا کہ وہ میرے گھر آ جائے، لیکن فرزانہ کی موجودگی میں وہ میرے گھر نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں فرزانہ کو طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اسے بلانا چھوڑ دیا اور اس نے اور اس کی ماں نے میرے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا۔ میں گھر آتا تو فرزانہ کی ماں میرے بوٹوں کے تسمے کھولنے بیٹھ جاتی۔ فرزانہ میرے پاس بیٹھ کر روتی،
اور اپنی محبت کا یقین دلاتی۔ میں نے اسے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرزانہ اور اس کی ماں جب مجھے اپنے پیار میں جکڑتی تھیں تو میں اس دھوکے میں آ جاتا تھا کہ آنے والے بچے کا باپ میں ہی ہوں۔ مجھے رام کر کے فرزانہ جمیلہ کے خلاف باتیں شروع کر دیتی۔ میں جب جمیلہ کے پاس جاتا تو میرا ذہن صاف ہو جاتا۔ وہاں کوئی مکر اور فریب نہیں تھا۔ میں نے 2 مکان اور 1 دکان جمیلہ کے نام رجسٹری کر دی۔ مجھے اپنی نوکرانی پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ماں بیٹی پیسے سے اس کا منہ بند رکھتی ہیں۔ بچی پیدا ہوئی اور 3 ماہ کی ہوئی تو ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ بچی کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ آپ سچ پوچھیں تو اس اطلاع سے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ فرزانہ کو بھی جیسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کی ماں نے رونے کی تھوڑی سی ایکٹنگ کی، پھر دونوں جمیلہ کو برا بھلا کہنے بیٹھ گئیں۔ نوکرانی نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تینوں نے کہا کہ جمیلہ یہاں آ کر کئی بار یہ دھمکی دے گئی ہے کہ اگر اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو بچہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ مجھ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں ایسا چالاک آدمی نہیں ہوں، ایسے لوگوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے صرف محلے والوں کو دکھانے کے لیے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ میں کسی کو یہ بتانے سے بھی گھبراتا تھا کہ بچی میری نہیں۔ اب میری دلچسپی یہ نہیں کہ بچی برآمد کر کے مجھے دلائی جائے، بلکہ یہ سراغ لگایا جائے کہ بچی کو کس نے غائب کیا ہے۔ میں آپ کو یہ راز بتا سکتا ہوں کہ جمیلہ ایسا جرم نہیں کر سکتی۔ بچی فرزانہ اور اس کی ماں نے غائب کی ہے۔ یہ بچی میری نہیں ہے۔ میری نوکرانی اس جرم میں شریک ہے۔ میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ عابد کا بیان میں نے بہت مختصر لکھا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ بولتا رہا۔ ایک بار اس کے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ اس نے کام کی بہت سی باتیں بتا دیں اور میرا ذہن اس معاملے میں صاف ہو گیا کہ بچی کی گمشدگی کے پیچھے فرزانہ اور اس کی ماں کا اپنا ہاتھ ہے، اور اس جرم میں نوکرانی بھی شامل ہے اور تجمل بھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ بچی نوکرانی کے گھر میں ہوگی۔ میں نے عابد سے نوکرانی کے گھر کے متعلق پوچھا تو اس نے ایسے علاقے کا نام لیا جہاں اسی کلاس کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں جواری اور چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے لوگ بھی رہتے تھے۔ اس آبادی کے لوگوں کا آپس میں اتفاق بہت تھا۔ وہ ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ ڈالے رکھتے تھے۔ چوری کا مال وہاں جا کر غائب ہو جاتا تھا۔ ایک گھر میں جوا چل رہا ہو تو ساتھ والے گھر کے لوگ چوکیداری کرتے تھے۔ اس بستی کے کسی گھر پر چھاپا ہمیشہ ناکام رہتا تھا۔ کچے کچے چھوٹے چھوٹے مکان ایک جھرمٹ کی شکل میں تھے۔ تنگ اور گندی گلیاں، ارد گرد کوئی آبادی نہیں۔ اس آبادی کے بچے دور سے کسی مشکوک آدمی کو آتا دیکھتے تو کانوں کان ساری آبادی کو خبردار کر دیتے تھے۔ وہاں جو شریف قسم کے خانسا میں بیرے اور گھروں کے نوکر رہتے تھے وہ دوسروں کے ڈر سے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اس لیے میں نے نوکرانی کے گھر پر چھاپا مارنے کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بجائے میں نے ایک اور پروگرام بنایا۔ یہ میری غلطی تھی۔ میں نے یہ غلطی مسلمان گھرانوں کی عزت بچانے کی خاطر کی۔ میں اس معاملے میں خاصا جذباتی ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنے پولیس کے فرائض سے ہٹ کر یہ سوچا کہ فرزانہ اور اس کی ماں سے کہوں کہ وہ بچی خود ہی گھر لے آئیں، اور میں اس شرط پر ان کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کروں گا کہ فرزانہ عابد سے طلاق لے کر تجمل کے ساتھ شادی کر لے۔ ایسا اقدام میرے فرائض میں شامل نہیں تھا، بلکہ فرائض کے منافی تھا۔ میں دراصل جمیلہ کو از سر نو عابد کے گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور عابد اپنی لغزش کی سزا بھگت چکا تھا۔ میں فرزانہ کے گھر چلا گیا۔ وہ مجھے بے تکلفی سے ملی۔ اس کی ماں بھی دوڑی آئی۔ فرزانہ نے اس کی ماں کو کمرے سے نکال دیا۔ میرے رویے میں اب دوستی کا رنگ ناپید تھا۔ میں نے فرزانہ سے کہا، فرزانہ جیل جانا چاہتی ہو یا اپنی ماں کے گھر؟ اس کے چہرے سے ایک رنگ آ کر گزر گیا، اور جو تبدیلی اس کے چہرے پر آئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہونٹ صرف کاٹ کر رہ گئی۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ میں نے اسے کہا، میری بات پورے دھیان سے سنو۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہندو تھانے دار ہوتا تو اب تک تمہاری ماں تجمل اور تمہاری نوکرانی حوالات میں بند ہوتی اور بچی برآمد ہو چکی ہوتی۔ میں مسلمان ہوں، تمہیں ساری عمر کی بے عزتی سے بچانا چاہتا ہوں۔ کوئی ماں اپنی بچی کو خود غائب نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، عابد صاحب کو خدا نے 12 سال بعد، یہ بچی عابد کی نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا باپ تجمل ہے۔ تم انگریزی پڑھ سکتی ہو؟ نہیں۔ میں نے ڈاکٹروں کی رپورٹیں اسے دکھا کر کہا، عابد کسی بچے کا باپ نہیں بن سکتا۔
یہ ڈاکٹروں نے لکھا ہے، تم جائیداد کے چکر میں پڑ کر سیدھی جیل جا رہی ہو، میں تمہیں اس چکر سے بچانا چاہتا ہوں، بچی کو گھر لے آؤ۔ لیکن بچی ہے کہاں؟ وہ ابھی تک مجھے چکر دے رہی تھی۔ جہاں تم نے اسے بھیجا ہے، میں نے کہا، جہاں تم نے دودھ کی بوتل، بچی کے گدے اور کپڑے بھیجے ہیں، تم بچی نہیں لاؤ گی تو آج شام سے پہلے میں وہاں سے بچی کو لے آؤں گا، پھر تم اپنی ماں، نوکرانی اور تجمل کے ساتھ 3 سال کے لیے جیل خانے میں چلی جاؤ گی۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ڈیوڑی میں سے گزر کر کوئی باہر گیا ہے۔ میں ادھر توجہ نہ دے سکا کیونکہ فرزانہ نے بڑی زور سے چلانا شروع کر دیا، امی امی ادھر آنا ذرا، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی ماں فوراً کمرے میں آ گئی۔ تب میں نے سمجھا کہ وہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسے بھی یہی باتیں کی جو میں فرزانہ سے کہہ چکا تھا۔ وہ پرانی کھلاڑی تھی، ایسی بھولی بنی جیسے بڑی ہی سیدھی سادی عورت ہو، اور جیسے اسے میری کوئی بات سمجھ ہی نہ آ رہی ہو۔ تجمل اور فرزانہ کے تعلقات کے متعلق اس نے قرآن کی قسمیں کھائیں اور کہا کہ یہ منہ بولے بہن بھائی ہیں، یہ تو جمیلہ اور عابد نے آپ کے کان بھر دیے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ مغز کھپائی کی، مگر یہ عورت پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی تھی۔ مجھے بہرحال یقین ہو چکا تھا کہ بچی ان دونوں نے غائب کی ہے، اور اب انہیں ڈھیل دی تو یہ بچی کا گلا گھونٹ کر لاش جمیلہ کے گھر پھینکنے کی کوشش کریں گی، اور یہ حرکت رات کو ہی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کو زندہ ہی اس کے گھر کسی طرح رکھ آئیں اور لوگوں سے کہیں کہ جمیلہ کے گھر چل کر دیکھو، بچی کو اس نے چھپا رکھا ہے۔ یہ تو میری قیاس آرائی تھی کہ وہ بچی کو اب کس طرح استعمال کریں گی۔ ایسے استعمال کے لیے بڑے ہی قابل دماغ کی ضرورت تھی۔ ماں کی ایکٹنگ دیکھ کر بیٹی بھی دلیر ہو گئی۔ اس نے کہا، اگر آپ مجھے بتا دیں کہ جمیلہ نے آپ کو کیا دیا ہے تو میں اس سے دوگنا دوں گی۔ آپ ہمیں اس طرح پریشان نہ کریں۔ میرے صبر، تحمل اور اسلامی جذبے کی حد ختم ہو گئی۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل باہر کھڑے تھے۔ میں نے باہر جا کر کانسٹیبل کو عابد کی دفتر نما دکان کا پتہ دیا اور اسے کہا کہ فوراً گھر آ جائے۔ وہ دوڑتا گیا اور میں کمرے میں آ کر باورچی خانے میں چلا گیا، پھر دوسرے 3-4 کمروں میں گیا۔ مجھے نوکرانی نظر نہ آئی۔ فرزانہ اور اس کی ماں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا، نوکرانی کہاں ہے؟ ماں نے کہا، یہیں تھی، اور اس نے اسے آوازیں دینی شروع کر دیں۔ پھر بولی، شاید چلی گئی ہے۔ تب مجھے یاد آیا جس وقت فرزانہ نے کمرے میں ماں کو بلایا تھا اس وقت کوئی ڈیوڑی میں سے گزر کر باہر گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں گئی ہوگی؟ مجھے جو جواب ملا وہ مشکوک تھا۔ ماں اور بیٹی کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ ماں نے میری وہ باتیں سن لی تھیں جو میں فرزانہ سے کر رہا تھا۔ اس نے نوکرانی کو بھگا دیا ہے کہ بچی کو غائب کر دو۔ میرے پاس صرف ہیڈ کانسٹیبل ہی تھا۔ تھانے سے مزید کانسٹیبل بلانے کا وقت بچانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ میں اب ان عورتوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان دونوں کو زیر حراست سمجھ کر انہیں کمرے میں بٹھا لے اور ادھر ادھر نہ ہونے دے۔ میں خود تھانے کی طرف دوڑا۔ مجھے کم از کم 4 کانسٹیبلوں کی ضرورت تھی۔ نوکرانی کو گئے بہت وقت ہو گیا تھا۔ مجھے تھانے تک پہنچتے کچھ وقت لگ گیا۔ میں نے 4 کے بجائے 6 لاٹھی بردار کانسٹیبل ساتھ لیے اور اس آبادی کی طرف نکل کھڑا ہوا جہاں نوکرانی رہتی تھی۔ ایک تانگا روکا اور ہم 7 افراد اسی میں بیٹھ گئے۔ آبادی تک پہنچے، کانسٹیبلوں کو آبادی کے راستے روکنے کے لیے بھیج دیا اور ایک آدمی سے نوکرانی کا گھر پوچھ کر میں اس کے گھر تک پہنچا۔ ایک لاغر اور مریض سا آدمی باہر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ والے آدمی نے بتایا کہ یہ اس کا خاوند ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تالا چھین کر پرے پھینک دیا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چھوٹا سا صحن اور صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ خاوند نے معصوم بن کر جواب دیا، وہ تو صبح سے کام پر گئی ہوئی ہے، رات کو آئے گی۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس عورت کے خاوند کو کان سے پکڑ کر گھسیٹا اور دھکا دے کر اندر پھینک دیا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ میں نے کہا، بچی کی جو چیزیں یہاں پڑی ہیں وہ نکال دو۔ وہ گھبرایا ہوا اٹھ رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا۔ اس نے لاٹھی کا نیچے والا سرا اس کے سینے پر رکھ کر زور سے دبایا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور زور سے دبایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کانسٹیبل نے کہا، سنا نہیں تم نے انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو میں نے اس کے سینے سے کانسٹیبل کی لاٹھی ہٹا دی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مر ہی نہ جائے۔ وہ تو لاش کی مانند تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اس نے چپ چاپ ایک ٹرنک کھولا
اور اس میں سے بچی کے 4 فراک، 2 سویٹر، اونی موزے، دودھ کی بوتل اور 2-3 اور چیزیں نکال دیں۔ میں نے پوچھا بچی کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا وہ لے گئی ہے۔ کہاں؟ کوئی سی قسم لے لو، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے جواب دیا اور رو پڑا، کہنے لگا 1 گھنٹہ ہوا دوڑتی ہوئی آئی تھی، بچی کو کمبل اور گدے میں لپیٹ کر اٹھا لیا اور مجھے کہا کہ بچی کی تمام چیزیں ٹرنک میں رکھ دو۔ میں نے رکھ دیں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ باہر تالا لگا کر کہیں چلے جاؤ، رات کو آنا، میں رات دیر سے آؤں گی۔ پھر وہ چلی گئی اور میں نے بچی کی ساری چیزیں چھپا دیں۔ میں فوراً باہر نہیں گیا، اب جا رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچی کو کہاں لے کر گئی ہے؟ اس نے پھر ہاتھ جوڑ دیے اور کہا حضور، میں اس عورت کا خاوند ضرور ہوں لیکن اس کا محتاج ہوں۔ میں دمے کا مریض ہوں، ذرا سی محنت کرتا ہوں تو دمے کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں، میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ عورت نوکری چاکری کر کے مجھے پال رہی ہے، خدا نے 3 بیٹے دیے تھے، تینوں مر گئے ہیں۔ میں اس عورت کے کسی کام میں دخل نہیں دیتا۔ ایک روز بچی کو لے آئی اور مجھے بتایا کہ اپنا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا، یہ ایسے گھر سے مانگ کر لائی ہوں جہاں پہلے ہی 7 لڑکیاں ہیں، اسے پالوں گی۔ اس نے بہت سارے نوٹ بھی ٹرنک میں رکھے اور مجھے بتایا کہ یہ بچی کے ماں باپ نے دیے ہیں۔ حضور، مجھے پہلے ہی روز سے شک تھا کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، لیکن میں اس کا حکم مانا کرتا ہوں، اس سے کچھ پوچھنے کی جرت نہیں کرتا۔ میں نے اس سے مزید معلومات لینے کے لیے کہا تو وہ تھانے چلے، بچی کی جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کا مشیر نامہ تیار کیا، ضروری کارروائی کی اور اسے ساتھ لے کر تمام کانسٹیبلوں کو اکٹھا کیا۔ اسے 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا اور خود 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر عابد کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہاں تک پہنچتے کچھ اور وقت لگ گیا، اب تو ایک منٹ قیمتی تھا۔ مجھے بچی کو بچانا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں جان چکا ہوں کہ بچی نوکرانی کے گھر میں ہے، چنانچہ انہوں نے فوری کارروائی کر کے بچی کو وہاں سے اٹھا لیا۔ میں اپنی اس غلطی پر پچھتانے لگا کہ ان عورتوں کو مسلمان سمجھ کر ان کی عزت بچانے کا ارادہ کیا اور اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کی۔ مجھے عابد کے بیان کے فوراً بعد ان تینوں کو حراست میں لے لینا چاہیے تھا یا انہیں شامل تفتیش کر کے مشتبہ قرار دے کر تھانے میں لے جا کر بٹھا دیتا اور نوکرانی کو تفتیش کی ایسی چکی میں پیستا کہ وہ خود بچی برآمد کر دیتی، مگر مجھے مسلمانوں کی محبت نے مارا اور اب میں بھو گیر کتے کی طرح بھاگا پھر رہا تھا۔ میرا مسئلہ اب یہ تھا کہ بچی کو زندہ برآمد کروں، وہ حلال کی تھی یا حرام کی، میرے لیے وہ معصوم اور بے گناہ بچی تھی۔ بچی کا قتل میری برداشت سے باہر تھا، اوپر سے شام ہو گئی تھی، یہ ایک اضافی دشواری پیدا ہو گئی۔ میں نے ایک تانگا پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ رہنے کو کہا۔ اس سے رات بھر کے پیسے پوچھے تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، علی جا، آپ کا اپنا تانگا ہے، پیسے آپ ہی سے لینے ہیں۔ ہماری مجبوری دیکھیے کہ ایسے خطرناک کیسوں کی تفتیش کے لیے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے تانگے والے کو یقین دلایا کہ اسے پیسے ملیں گے، یہ بیگار نہیں ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بچی کو یہ لوگ جمیلہ کے گھر نہ پھینک دیں۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو جمیلہ کے گھر کا عطا پتہ بتا کر کہا کہ وہ جمیلہ کے باپ سے کہے کہ آج رات اپنے گھر کا پہرا دیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، لوگ اندر سوتے تھے۔ میں نے پیغام بھجوایا کہ رات اپنی چھتوں پر بھی نظر رکھیں اور محلے کے 2-3 آدمی رات کے وقت کہیں چھت پر چھپے رہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں ساری بات بتا دے تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ دوسرا کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ میں عابد کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دیے بغیر اندر چلا گیا۔ دروازے کے سامنے والے کمرے میں مجھے فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی سر جوڑے ہوئے بیٹھی نظر آئیں۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئیں اور اٹھیں۔ نوکرانی کا ان عورتوں کے ساتھ یوں بیٹھنا سارے شکوک رفع کر رہا تھا۔ میں نے نوکرانی کی چٹیا پکڑی اور کھینچ کر اسے لٹو کی طرح گھمایا، پھر اسے سیدھا کر کے پوچھا، بچی کہاں ہے؟ اس نے بڑی زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے رحم اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ عورتیں مجرم تھیں، غصے کی وجہ یہ تھی کہ میں انہیں جیل خانے اور رسوائی سے بچانا چاہتا تھا اور وہ مجھے چکر دے رہی تھیں۔ میں نے فرزانہ اور اس کی ماں سے پوچھا، اب بھی وقت ہے، بتا دو بچی کہاں ہے؟ انہوں نے بھی نوکرانی کی طرح رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ عابد گھر میں نہیں تھا۔ 3 عورتوں کی چیخو پکار سے محلے کی عورتیں، بچے اور 5-6 مرد جمع ہو گئے۔
میں نے گھر کی تلاشی لی، کوئی کونا نہ چھوڑا، بچی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میرے پاس ایک کانسٹیبل تھا، مجھے اب تجمل کو پکڑنا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں چھاپے مارنے تھے، اور یہ خیال بھی تھا کہ بچی شہر سے باہر بھی لے جائی جا سکتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن، لاریوں کے اڈے اور شہر سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی ضروری تھی۔ میں نے محلے کے ایک آدمی کو یہ کہہ کر تھانے دوڑایا کہ ASI ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو فوراً بلا لائے۔ میں نے جو تانگا روکا ہوا تھا وہ اسے دے دیا۔ ادھر تینوں عورتیں تماشائیوں کو دیکھ کر زور زور سے رو رہی تھیں، جیسے ان پر ظلم ہو رہا ہو۔